أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لینے کی غرض سے انہیں تنگ کرنے لگو، الا یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کے مرتکب ہوئی ہوں۔ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ یہ سورہ نساء کی 19 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں توبہ کی حقیقت اور اس کی شرائط بیان ہوئے، اور اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ اگر اس سے پہلے تک کا روش خراب تھی اور کفر و انکار میں رہے یا گناہوں کی کہ دلدل میں ڈوبے رہے ہیں تو رویہ بدلنے کی ضرورت ہے اور ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے رجوع فوراً ہونا چاہیے۔ اس میں ذرا بھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ معلوم نہیں کہ کس کی موت کا وقت کب مقرر ہو، وہ کب آ جائے اور توبہ کی مہلت ختم ہی ہو جائے۔ اس آیت میں عورتوں کا تذکرہ ہے، اس سے پہلے بھی عورتوں کے معاملات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوا کرتی تھی اور ان کو جو ستایا جاتا تھا اور جو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے اسلام نے اس کی روک تھام لگائی اور منع کیا انہیں ایسے کام کرنے سے۔ تو سب سے پہلے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم جو کچھ انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لینے کی غرض سے انہیں تنگ کرنے لگو۔ ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں عورتوں کے شوہر اور ان کے سسرال والے اور ان کے وارث جو ہوتے تھے شوہروں کے، وہ سب مل کر عورتوں کو ستاتے تھے، اور اگر کبھی جو ہے ایسا ہو جاتا کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو پھر من مانی کرنے لگتی وہ عورت کے ساتھ، اور وہاں یہاں تک معاملہ ہو جاتا تھا کہ وہ عورت کو یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس کی جان و مال کے مالک ہیں، وہ لوگ جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور بات کی منکوہا جو ہوتی تھی تو اس کے دوسری بیوی سے جو اولاد ہوتی تھی لڑکا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اس کا بھی وارث ہوں، یعنی اس عورت کا بھی۔ اپنی سوتیلی ماں سے وہ چاہے تو نکاح کر سکتا تھا اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں۔ یہ سارے رسومات، بیہودہ رسومات اس زمانے میں پائے جاتے تھے، یعنی مرد کے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد چاہے تو خود نکاح کر لیتے تھے ورثہ اس عورت سے، چاہے تو کسی دوسروں سے نکاح کروا دیتے تھے، یا اگر رغبت نہ ہوتی تو اس کو ایسے ہی رکھ کر چھوڑ دیتے، قیدی بنا کر رکھ دیتے اور اس کو اپنی آمدنی کا ایک ذریعہ بنا لیتے تھے۔ یا جو ہے جو دوسری بیوی سے جو اولاد ہوتی تھی، وہ بچہ لڑکا جو ہے یہ اس بات کا جو ہے اس کو حق ہوتا تھا کہ وہ چاہے تو وہ عورت سے نکاح کر لے، اور اگر عورت کے پاس اگر کہیں سے کچھ مال آ جاتا اس کی مائکے سے، یا اس کو کچھ وراثت کی تقسیم میں سے کچھ حصہ مل جاتا، کہیں سے کوئی ہبہ ہو جاتا، کوئی تحفہ مل جاتا، تو اس پر سسرال کے جو مرد ہوتے تھے وہ قابض ہو جانے کی کوشش کرتے، اور کسی نہ کسی طریقے سے اگر وہ اس کو بچا لیتی، محفوظ کر لیتی، تو اس کو جو ہے وہ اس عورت کو باہر جانے نہیں دیتے، اس کا نکاح کسی اور سے ہونے کی اجازت نہیں دیتے، یہاں تک کہ وہ مر جائے وہیں پر اور پھر اس کا مال انہی کو مل جائے، ان کے قبضے میں آ جائے۔ یہ کوشش وہ کرتے رہتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ عورت پہ سے دل اٹھ جاتا، ناپسند ہو جاتی، کوئی دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہتے تو اس کو ستانا شروع کر دیتے، اس کی حق زوجیت جو ادا کرنا ہے وہ ادا نہیں کرتے، اور یہ بھی نہیں کہ پسند نہیں آ رہی ہے چھوڑ دو، طلاق دے دو، آزاد کر دو، وہ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اتنا ستاتے، اتنی تکلیفیں پہنچاتے کہ وہ
وہ مہر جو دیا گیا تھا وہ واپس کر دے، یہاں تک کہ اور جو چیزیں اس کو تحفتاً جو دی گئی تھی وہ واپس لینے کی کوشش کرتے، اس طریقے سے اس کو ایذا اور تکلیف پہنچا کر۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اگر طلاق دے بھی دیتی عورت کو تو اس کو کہیں دوسری جگہ نکاح کرنے سے روک کے رکھتے، یہاں تک کہ وہ اس کا دیا ہوا مال اور مہر کا پیسہ وغیرہ واپس کر دے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سسرال والے شوہر کے مرنے کے بعد انہیں خاندان کی آر ان کے پاس ہو جاتی اور وہ عورت کو جو ہے کوئی دوسری جگہ نکاح کرنے سے روک کے رکھتے۔ یہ سارے ظالمانہ طریقے انہوں نے جو اپنا لیے تھے عورتوں کے متعلق، یہ اس وجہ سے تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ عورت جو ہے اس کی جان اور مال کے وہ مالک وہی ہیں، اس لیے یہاں پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا اور اس پر روک لگائی اور فرما دیا گیا کہ یہ جائز نہیں تمہارے لیے کہ عورتوں کے اوپر تم زبردستی کرو کسی بھی قسم کی۔ وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور پھر فرما دیا گیا کہ ان کو ان کی عدت گزارنے کے بعد جو ہے کہیں پر وہ اگر چاہتی ہیں اپنی مرضی سے نکاح کرنا تو ان کو نکاح کرنے دو اور اس میں روک مت لگاؤ، ان کے بیچ میں جو ہے آڑ مت بن جاؤ، کیونکہ وہ آزاد ہیں، وہ جہاں چاہے ایک طریقے سے جو ہے اسلامی طریقہ جو ہے وہ اس سے نکاح کر سکتی ہے اپنی عدت گزارنے کے بعد۔ یہ ان کے لیے آزادی کا بیان کیا گیا تھا، اور پھر ان کو تم جو کچھ بھی دے چکے ہو اس کو تم واپس نہیں لے سکتے، تمہارے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں الا یہ کہ ایک استثنائی صورت اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتائی کہ اگر وہ بدچلنی کی مرتکب ہو جائے تو پھر تم کو حق پہنچتا ہے کہ تم اس کے دیے ہوئے مال میں سے واپس لے سکتے ہو اور مہر واپس لینے کا جو ہے مطالبہ کر سکتے ہو۔ اس میں جو فاحشہ کا جو لفظ آیا ہے وہ مختلف یعنی انداز میں جو ہے بیان کیا گیا ہے اس کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ عورت کی بدزبانی اور شوہر کے ساتھ نافرمانی کو جو ہے فحشا کے لفظ سے جو ہے تعبیر کیا گیا ہے پہ۔ اور دوسرے حضرات جو ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو خلابہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے جو ہے اس کی تشریح بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو ہے اس سے مراد عورت کی بدچلنی اور زنا کانی ہے، یعنی یہ ساری باتیں جو ہے اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ تو اگر ان صورتوں میں شوہر عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے کہ اس کی بدچلنی، اس کی نافرمانی، اس کی بدزبانی اور اس کے جو ہے بے حیائی کے کاموں کو لے کر، تو وہ چاہے تو جو ہے اس کو جو دیا ہوا جو مال تھا، جو مہر تھا، وہ واپس لے سکتا ہے اس صورت میں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور پھر فرما دیا گیا کہ عورتوں کے ساتھ اچھی بود باش اختیار کرو، یعنی ان کو ستاؤ، تکلیف مت دو، اور ان کے ساتھ اچھا رہن سہن کرو، اور ان کے ساتھ حسن معاملت کرو، حسن معاشرت کرو ان کے ساتھ، ان کو جو ہے اچھا طریقے سے جو ہے کھلاؤ اور پہناؤ اور رکھنے کا انتظام کرو، اور ان کو تکلیفیں مت دو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور ایک بات جو ہے آخر میں یہ بتائی گئی آیت کے کہ اگر تمہیں ان کی کوئی بات ناپسند ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے، بیوی خوبصورت نہیں ہے، یا اس میں کوئی نقص ہے، یا وہ کوئی جو ہے یعنی نافرمان ہے، زبان دراز ہے، یا ایسی کوئی جو ہے خامیاں اس میں پائی جاتی ہوں، تو جلد بازی مت کرو، صبر کا مظاہرہ کرو اور اس کو برداشت کرنے کی کوشش کرو، اور بات پر طلاق کی طرف رجوع مت ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو طلاق کا اختیار دیا ہے وہ بہت ہی ناگزیر حالت کے لیے دیا ہے۔ یہ نہیں کہ تھوڑا سا خفا ہو گئے، تھوڑے اختلافات ہو گئے، تھوڑی سی یعنی بات ایسی ہو گئی اور اس پر طلاق دے بیٹھے، نہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایک آدھ دو چیزیں اگر عورت میں تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر رکھتے ہوں گے۔ خیر کثیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت سی اچھی اولادیں تم کو دے دیں، نیک اور صالح، یا اس کے ذریعے سے تمہارے کام کاج اور کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے، تمہارے مال میں برکتیں عطا فرما دے، اور کوئی ایسی صورت نکال دے جس سے تمہیں جو ہے اچھا خاصا بہت فائدہ ہو جائے۔ یہ کئی ایک صورتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے عورت کو جو ہے اس کی تھوڑی سی نافرمانی یا تھوڑے سی جو ہے نقص کی وجہ سے اس کو طلاق دینے کی کوشش مت کرو۔ لیکن کیا بدقسمتی ہے کہ آج مرد حضرات جو ہے طلاق کا جو اختیار رکھا گیا ہے ان کے ہاتھوں میں،
تو اس کا وہ ناجائز استعمال کرتے ہیں اور من مانی طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں، گھروں کو اجاڑنے کے لیے اور اولاد اور بچوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، عورتوں پر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے۔ آج دیکھیے کہ دنیا بھر میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں اسلام کے اوپر، اسلام کے ماننے والوں کے اوپر جو ہے انگلی اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، لیکن چونکہ ماننے والے جو ہیں اس کے یہ خراب حرکتیں کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات کے خلاف یہ حرکتیں کرتے ہیں اور طلاق کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، بلا وجہ کی چھوٹی چھوٹی وجوہات کو جو ہے ایک بنیاد بنا کر اس میں جو ہے عورتوں کو طلاق دے دینا، ان کو علیحدہ کر دینا، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا، یہ ہوتا ہے۔ اس سے منع کیا گیا ہے اور اس سے روکا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اس قسم کی زیادتی مت کرو۔ اگر تمہیں جو ہے ان میں کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے جو ناپسند ہے تو تھوڑا سا برداشت کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں جو ہے خیر کثیر رکھ دے اور دوسرے بھلائیاں تم کو ان کے ذریعے سے دلا دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم نے ایک بیوی کو ڈھیروں مال بھی دے رکھا ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، کیا اسے بہتان لگا کر اس صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے تم ایک بیوی کو چھوڑنا چاہ رہے ہو، حالانکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن تمہاری پسند کسی اور پر آ گئی ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی دوسری شادی کر لو اور نکاح کر لو، تو اس کے اوپر الزامات مت لگاؤ اور یہ کوشش مت کرو کہ الزامات لگا کر اس کے اوپر جھوٹے یعنی بہتان لگا کر اس کو جو کچھ بھی تم نے دیا ہے وہ اس کو حاصل کر لینے کی کوشش کرو، یا مہر اگر واجب ہے ابھی نہیں دیا گیا ہے تو اس کو معاف کرا لینے کی کوشش کرو۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت میں یہ بات بتائی گئی تھی۔ اگر وہ یعنی ناشائستہ حرکتوں میں پڑ گئی ہے اور نافرمانی میں پڑ گئی ہے تو پھر اس میں تمہیں اختیار بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر عورت جو ہے اس قسم کی کوئی حرکتیں نہیں کر رہی ہے بلکہ امن و سکون کے ساتھ تمہارے ساتھ رہی ہے اور جو ہے پاکیزہ زندگی گزار رہی ہے، تو پھر اس کی جگہ دوسری شادی کرنے کی خاطر تم اس کے اوپر بہتان ترازی مت کرو۔ فلا تاخذوا منه شيئا تاخذونه بهتانا واثما مبینا، یعنی اگر تم زبان سے اس کے اوپر نہ بھی لگاؤ تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے کہ تم اس کو اس طریقے سے الزامات دے رہے ہو، اس وجہ سے تم اس سے مال حاصل کر لینا چاہ رہے ہو جو کچھ تم نے اسے دیا ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تم اسے کس طرح واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے زن و شوئی کا تعلق قائم کر چکے ہو اور تم سے پختہ عہد لے چکی ہو۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم اس قسم کی حرکتیں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم نے اس سے نہ صرف نکاح کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ خلوت صحیحہ بھی تمہاری ہو سکتی ہے اور تم اور وہ جو ہے بے حجابانہ ایک دوسرے کے ساتھ مل چکے ہو، اس کے باوجود تم ایک دوسرے سے متمتع ہونے کے باوجود جو ہے تم اس کے اوپر الزامات کیسے لگا سکتے ہو؟ اور وہ مال اور جو چیزیں تم نے اس کو جو دی ہے اس کو واپس لینے کی خاطر اس پر الزامات مت لگاؤ جب کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پکا عہد و پیما کر چکے ہو نکاح کے موقع پر۔ اس نے تمہیں اپنا نفس اور اپنا سب کچھ جو ہے حوالے کر دیا ہے، لہٰذا تم جو کچھ بھی اس کو دے چکے ہو وہ اس کا مال ہے، وہ اس کی مالک ہے، تم اس میں دخل اندازی مت کرو اور اس کو واپس لینے کی کوشش مت کرو جبکہ تمہارا اور اس کا معاہدہ سارے لوگوں کے سامنے اور مجلس کے سامنے ہو چکا ہے اور تم اس بات کے گواہ ہو کہ تم نے اس کے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ تمام باتیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی تھی اس زمانے میں اسلام نے اس کی جڑ کاٹ کر پھینک دی اور اسلام نے یہ بتا دیا کہ عورتوں کی جان و مال کے تم نگران اور مالک نہیں ہو بلکہ عورت آزاد ہے، وہ جو ہے جہاں پر چاہے گی اسلامی طریقے سے نکاح کر سکتی ہے اور اس کو جو کچھ بھی تم نے دیا ہے اس کو تم واپس لینے کی کوشش مت کرو اور اس کا مہر جو ہے معاف کرا لینے کی کوشش مت کرو۔ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اس وقت کچھ اور طریقے سے عورتوں کو ستایا جاتا تھا اور اسلام نے یہ ساری جو ہے جڑیں کاٹ کر پھینک دی تھی، لیکن آج اسلام کے ماننے والے، کیا بدقسمتی کی بات ہے المیہ ہیں
کہ آج بھی عورتوں کے ساتھ جو ہے ایسا ہی طریقہ اپنایا جاتا ہے، مختلف انداز میں ان کو ستایا اور جاتا ہے، تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے، شادی سے پہلے کچھ الگ انداز میں، شادی کے بعد کچھ الگ انداز میں، پہلے سے ہی جو ہے مطالبے شروع کر دیے جاتے ہیں کہ فلاں چیز دینی ہوگی، فلاں چیز دینی ہوگی، یہ زیور دینا ہوگا، یہ جہیز دینا ہوگا، پھر اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا ہوگا، پھر اس کے بعد نکاح کے بعد کچھ اور طریقوں سے، یعنی ایسا سمجھا جاتا ہے کہ عورت گھر کی جو ہے لونڈی ہے اور ایک کام کاج کرنے والی عورت کو تم نے لا کر رکھ لیا ہے گھر میں۔ یہ انداز ہوتا ہے سارے لوگوں کا۔ آج جو ہے یعنی سسرالوں میں جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے عورتوں کے ساتھ، اس کی روک تھام ہونی چاہیے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایسا کام مت کرو، عورتوں کو ستانے کی کوشش مت کرو، کسی بھی طریقے سے ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کمزور مخلوق ہے۔ اس کو لے جا کر اپنے گھروں میں رکھ کر اس پر زیادتیاں کرنا، اس سے یعنی کام لینے کی کوشش کرنا اور اس کو برا بھلا کہنا اور اس سے چیزیں منگوانے کی کوشش کرنا، اس کے مال پر قبضہ کر لینا، یہ سب کا سب ناجائز ہے ان آیتوں کی روح سے، اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان تمام باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے عورتوں کا احترام کریں اور ان کا جو حق ہے ان کو وہ مل جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔